جو بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں کہ ہم نے کھانا یہ دیا ہے، ٹراؤٹ مچھلی دیا ہے، ٹراؤٹ مچھلی تو کیا چکن بھی چھوڑیں، ان کو دال اور روٹی ملتی ہے، وہ بھی شاپر میں ایسے جیسے کتے اور بلیوں کو کھانا دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام خالد حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں گلگت ٹی وی۔ ناظرین، گلگت بلتستان کی سیاست میں خواتین کا بڑا اچھا کردار رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کو دیکھیں یا پی ٹی آئی کو دیکھیں یا مسلم لیگ کو دیکھیں، وفاق کی نسبت یہاں پہ بھی 10% یا 20% ہم کہہ سکتے ہیں خواتین کو وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے بہت پیش رفت ہوئی ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی خاتون سے کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے سیاست کا آغاز 2005 میں پاکستان پیپلز پارٹی سے کیا اور یہ سفر جو ہے 2017 تک جاری رہا اور 2017 میں انہوں نے تحریک انصاف جوائن کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ساجدہ صداقت صاحبہ، جن کا تعلق استور سے ہے۔ ویلکم ٹو دا شو۔ ساجدہ، ہمیں بتائیے گا اپنے سیاسی کیریئر کے حوالے سے، آپ نے پیپلز پارٹی میں 2005 میں آپ نے بحیثیت ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہی، تو یہ سفر چلتا رہا، تو اس پہ آپ کچھ ہمیں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ کی یہ جی بی ٹی وی میں آپ لوگوں نے مجھے بلایا اور ہمیں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ تو سیاست کا آغاز میں نے 2005 سے اپنے ڈسٹرکٹ استور سے، ڈسٹرکٹ کی صدارت سے آغاز کیا، پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے۔ اس وقت جب میں نے پولیٹکس جوائن کی تو ڈسٹرکٹ استور میں خواتین کے لیے اتنے مشکلات تھے، اور اس مشکل حالات میں نے پارٹی جوائن کی اور پولیٹکس میں آ کے ڈسٹرکٹ کی پریزیڈنٹ بنی۔ میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا یہ، کیونکہ وہاں پہ ہمارا رسم و رواج، طریقے روایات کچھ ایسی تھی کہ خاتون کو گھر سے باہر نکلنا بہت مشکل تھا اور معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اس مشکل حالات میں نے اللہ کا کرم یہ رہا کہ میری فیملی کی سپورٹ سے میں نے پولیٹکس جوائن کی اور میں ڈسٹرکٹ استور کی پریزیڈنٹ بنی، اور اس کے بعد 10 سال میں وہاں پہ ڈسٹرکٹ استور کی پریزیڈنٹ رہی اور پھر آگے بڑھتی رہی۔ میں اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ پھر 2012 کے بعد میں وہاں پہ گلگت پیپلز پارٹی میں پھر صوبائی انفارمیشن سیکریٹری کا مجھے عہدہ دیا گیا وومن ونگ میں۔ تو اس میں بس کچھ پیپلز پارٹی میں بھی یہ تھا کہ میں نے کوشش بھی بہت کی، میں نے محنت بہت کی، میں نے ٹائم بہت دیا کہ ایک خاتون کے لیے اپنے گھر سے اٹھ کے پولیٹکس کرنا بہت بڑی قربانی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اتنی بڑی قربانی دی تھی، اس قربانیوں کا صلہ پیپلز پارٹی نے ہمیں نہیں دیا جس کی میں حقدار تھی۔ پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے ان کا یہ نعرہ بھی ہے کہ خواتین کو آگے لانے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کردار ادا کیا ہے۔ خصوصاً گلگت بلتستان میں خواتین کی اتنی تعداد نہیں ہے، پھر بھی آپ نے پیپلز پارٹی سے بغاوت کی، کیا وجوہات؟ بغاوت پیپلز پارٹی سے میں نے نہیں کی تھی، البتہ پیپلز پارٹی نے بہت ساری ناانصافیاں کی۔ پیپلز پارٹی میں میرٹ نام کی کوئی چیز نہیں رہی، کیونکہ جو بھٹو صاحب کی پارٹی تھی، جو بے نظیر کی پارٹی تھی، وہ پارٹی نہیں رہی تھی۔ ہمیں اس چیز سے بغاوت ہم نے نہیں کیا ہے، البتہ ہم نے اپنی جو ناانصافیاں ہوئی تھی اس کو دیکھ کے ہم نے پھر بھی محنت کی، کوشش کی۔ جب یہاں پہ وفاق میں عمران خان صاحب نے جس طرح سے جدوجہد کی، ایک کوشش کی، 22 سال بعد اپنی جدوجہد اور سٹرگل کو لے کے آگے بڑھتے رہے اور بالآخر کامیاب ہوئے، تو خان صاحب کے اس ویژن، اس منشور، اس نظریے کو ہمیں پسند آیا۔ ظاہر بات ہے ہم نے اس پارٹی کو جوائن کیا، کیونکہ ہماری بہتری، ہماری پارٹی کی، میں صرف پارٹی کی بات نہیں کر رہی ہوں، اور LGB کی بات کر رہی ہوں، استور کی بات کر رہی ہوں، تو ہم نے اس چیز میں سے یہی کامیابی سمجھا کہ پیپلز پارٹی نے بھی آج 70 سالوں سے یہی دو پارٹیاں باریاں لیتے آتے جاتی رہیں، مگر عوام کے لیے اسپیشلی طور پہ جو کرنا تھا، اسپیشلی خواتین کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ تو یہ نعرہ تو آپ نے پہلے بھی لگایا تھا 2005 سے 2010-12 تک جو ہے نا، صرف نعرے کی حد تک رہ گیا، صرف نعرے کی حد تک تھا۔ تو پھر اچانک تبدیلی، کیا خان صاحب سے آپ لوگ زیادہ پرسنلی انسپائر تو نہیں ہوئے تھے کہ خان صاحب کوئی تبدیلی لائیں گے، حقیقی تبدیلی جس کو آج کل ایک نعرہ سمجھا جا رہا ہے؟ ماشاءاللہ سے خان صاحب نے جس طرح کا ایک ایمانداری کے ساتھ، ایک سچائی کے ساتھ ایک نعرہ لگا کے جو 22 سال اپنے جان مال ہر چیز کی، اپنے اولاد تک کی بھی قربانی دے کے جو پاکستان کے لیے جد و جہد کی تھی، اس جد و جہد اور اس کوشش اور ان کی اس سوچ اور اس نظریے اور اس فکر کو ہم نے دیکھا، ایک چیز کو ہم نے دیکھ کے سوچ سمجھ کے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ واقعی حقیقی تبدیلی جو ہے عمران خان کے بغیر کوئی نہیں لا سکتا ہے۔ آپ نے کچھ الزامات لگائیں کہ
پیپلز پارٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جس کی وجہ سے ہمیں پارٹی چھوڑنا پڑا، تو کیا یہ لوگ صوبائی سطح پہ ہیں یا وفاقی سطح پہ ہیں؟ تو وفاقی سطح پہ بھی عموماً لوگ شکایت لگاتے ہیں، تو آپ کو کس سے زیادہ شکایت تھی؟ دیکھیں وفاق بیچاروں کو کچھ نہیں پتہ چلتا. ابھی پیپلز پارٹی میں بھی ہے، پی ٹی آئی ہو یا چاہے نون لیگ ہو، جو بربادیاں کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ صوبائی سطح پہ ہوتا ہے. صوبے سے جا کے یہ لوگ وفاق تک یہ باتیں نہیں پہنچاتے ہیں. جو ظاہر والے جن کو آگے ذمہ داری ملتی ہے، وہ یہاں پہ جو ان لوگوں سے اپنی جو غلطیاں ہوتی ہیں صوبائی سطح پہ، تو یہ غلطیاں وہ آگے کبھی نہیں پہنچاتے ہیں. تو ان بیچاروں کو تو کچھ نہیں پتہ، یہ سارا تو یہی صوبائی حکومت. اب کیا دیکھتی ہیں پیپلز پارٹی کا مستقبل گلگت بلتستان میں آنے والے انتخابات میں؟ ابھی پیپلز پارٹی کا تو مستقبل کہیں 10 سال تک بھی دور دور سے بھی نظر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جس طرح پاکستان میں 2 سال ان کو پورے ہو رہے ہیں، جس طرح خان صاحب کا نعرہ تھا کہ پاور کے حوالے سے، اور دوسرا جو لوگوں کو جو ہے لوگوں کی معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے، لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ اس میں کامیابی حاصل نہیں کی ہے، تو کیا سمجھتی ہے کہ فیوچر میں گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی؟ انشاءاللہ. کیسے، ذرا ہمیں بتائیں کچھ. فیوچر میں گورنمنٹ گلگت بلتستان کی سب سے پہلے تو جو سب سے بڑی گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کی جو کامیابی ہوئی ہے، وہ ہمارے جسٹس ریٹائرڈ سعید جعفر شاہ صاحب جو صدر بنے، ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے. اور اس کامیابی کو لے کے ہمیں پتہ ہے، انشاءاللہ ہمیں امید ہے، اس امید کے ساتھ ہیں کہ جعفر شاہ صاحب نے جس طرح دیکھیں پارٹی کا کہیں پہ نام و نشان نہیں تھا جس وقت جعفر شاہ صاحب صدر بننے سے پہلے. ہاں تھے، مختلف چند لوگ تھے، اس کو ہم چند لوگ ہی کہہ سکتے ہیں. جب جعفر شاہ صاحب جی بی کے صدر بنے، اس کے بعد جو تبدیلی حقیقی معنوں میں نظر آئی، تو اسی سے ہی ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بھی ہماری یہ تبدیلی کا جو کارواں ہے بڑھتے بڑھتے انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ بنے گی. تو آپ پر امید ہے کہ آنے والی حکومت پی ٹی آئی کی بنے گی؟ انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. سیاست سے ہٹ کے میں ایک آپ کے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے میں بات کروں گا، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ جو پینڈیمک صورتحال ہے اس میں استور اس وقت سب سے زیادہ افیکٹ ہے ایز کمپیئر ٹو. اگر نگر دیکھا جائے تو نگر اس وقت جو ہے بالکل کلیئر ہو چکا ہے. استور میں کیا سوشل ڈسٹینس کا جو ایک وہ تھا اس کی وائلیشن تو نہیں ہو گئی؟ استور میں ایسا سوشل ڈسٹینس کا کوئی وائلیشن یا کوئی اور مسئلہ نہیں تھا. استور میں جو ہوا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ پاکستان کے دیگر شہروں سے، جو پنڈی سے، کراچی سے، باہر سے جو اسٹوڈنٹ ہیں یا مزدور طبقہ جو باہر کام کر رہے تھے، ان کے باہر سے آنے کی وجہ سے استور میں اس طرح کا ایک اچانک سے ایک رجحان بڑھ گیا یہیں کورونا کے حوالے سے. تو وہاں پہ جو بھی اور جتنے بھی ابھی کیسز ہیں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم وہاں پہ ہم نہیں پورے استوری قوم مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہے، کیونکہ اچانک سے جو اس طرح کے کیسز بڑھ رہے ہیں یہ بہت بڑی تشویشناک بات ہے ہمارے لیے. تو اسی کے حوالے سے میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو بھی ہوا ہے، جیسے بھی ہوا ہے، یہ وہاں کے لوکل لوگوں میں نہیں ہے. ابھی تک لوکل کوئی بھی کیسز نہیں ہے. جو بھی ہوئے ہیں جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں ان سے ہی باہر. انتظامیہ کا کیا کردار رہا ہے اب تک؟ کیونکہ انتظامیہ کے دعوے تو بڑے ہیں کہ خوراک کے حوالے سے اور ریلیف آپریشن کے حوالے سے اس وقت میڈیا میں بھی دیکھتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اندر بھی ایک بڑی کمپین چل رہی ہے کہ حکومت بہت کچھ کر رہی ہے. تو آپ نے کہا کہ استور زیادہ افیکٹ ہے، تو وہاں پہ کوئی امدادی صورتحال یا اس طرح کی چیزوں پہ کوئی ابھی تک کوئی انیشیٹو نہیں لیا گیا ہے؟ امدادی صورتحال پہ بھی میں اتنا کہہ سکتی ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پاک فوج کا. انہوں نے اس مشکل اور اس سخت ترین حالات میں وہاں پہ لوگوں کو لا کے جو گھر گھر ایک ریلیف راشن پیکیج کی شکل میں دیا، وہ اس کے لیے ہم پاک فوج کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں کہ ہم نے کھانا یہ دیا ہے، ٹراؤٹ مچھلی دیا ہے. ٹراؤٹ مچھلی تو کیا، چکن بھی چھوڑیں، ان کو دال اور روٹی ملتی ہے، وہ بھی شاپر میں ایسے جیسے کتے اور بلیوں کو کھانا دیا جاتا ہے. اچھا، تو استور میں بھی ٹراؤٹ مچھلی کا فقدان ہے آپ کہہ رہی ہیں؟ فقدان نہیں، فقدان کیا بات ہے، چکن نہیں ملتا ہے جہاں پہ، تو وہاں پہ ٹراؤٹ مچھلی. شرم آنی چاہیے ان کو اس طرح کے بلند باغ. سی ایم صاحب کا دعویٰ تھا کہ اس میں صاحب کے دعوے تو سی ایم صاحب کو شرم آنی چاہیے. میں یہ کہہ رہی ہوں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس میں ڈرائی فروٹ بھی دے رہے ہیں اور ناشتے میں، اور بلکہ ایک پورا اس کا ایک مینو ہے جو اس نے ہمیں پچھلے دنوں دکھایا بھی کہ تمام اضلاع کے اندر جو کرنٹینہ سینٹر ہیں، جو آئسولیشن سینٹر ہیں، ان میں ہم بھرپور اس طرح کی چیزیں دے رہے ہیں. آپ اس کا جو ہے اس کا برعکس ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ ایسی کوئی ایسی صورتحال ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. وہاں پہ صرف شاپر کے تھیلے میں جو کھانا ان کو دال ملتا ہے اور جو 2 روٹیاں ملتی ہے قیدیوں کی طرح، اس سے زیادہ بڑھ کے کچھ نہیں ملتا ہے ان کو. اور وہ بلکہ دن بدن یہ کیسز میں اضافہ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے، وہ ٹھیک ہونے کے بجائے الٹا بیمار ہو رہے ہیں اسی حالت سے. کیا استور میں
لوکل ٹرانسمیشن جو اب گلگت میں شروع ہو گئی ہے، تو اس طرح کی صورتحال وہاں پہ؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو بھی دعوے کر رہے ہیں نا یہ سارے ان کے جھوٹے دعوے ہیں. میں خود وہاں پہ جاتی ہوں قرنطینہ سینٹروں میں. وہاں پہ جب میں اسلام آباد میں تھی 3-4 مہینے سے، میں جب استور میں آئی تو وہاں پہ اچانک سے شروع ہو گئے کوئی 2-3 دنوں میں کیسز. تو ایک دم سے ہمیں پتہ چلا اور لوگ اتنا ڈر رہے تھے، اتنا وہ ذہنی طور پہ اپسیٹ تھے، مینٹلی اتنا وہ ان کو ڈرایا گیا تھا کہ یہ ایک دوسرے سے لگ رہا ہے یا فلاں ہو رہا ہے یا کسی کے سامنے کھڑے ہو کے بات کریں، کام کریں تو یہ ایک دوسرے سے پھیل سکتا ہے. تو اس وجہ سے ٹھیک ہے، ہم جیسے جو چھوٹے طبقہ کے لوگ ہیں وہ تو ڈریں گے ہی ڈریں گے. ہمارے جو منسٹر حضرات ان کو شرم آنی چاہیے. دیکھیں وہی عوام کے ہی ووٹوں سے وہ منتخب ہوئے ہیں. میرا آخری سوال ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. استور میں فرمان صاحب ہے، برکت جمیل صاحب ہیں اور بھی ہیں، تو ان کا کیا موجودہ صورتحال میں ان کا کیا کردار رہا اب تک؟ ان کا سب سے بڑا کردار جو ان لوگوں نے اچھا کیا ہے کہ وہاں پہ لیبارٹری سسٹم نہیں ہے. ڈی ایس کیو ہاسپٹل میں 3 ڈاکٹروں کے رحم و کرم پہ اتنا بڑا ڈی ایس کیو ہاسپٹل ہے، مراعات نہیں ہے، سہولیات نہیں ہے، جن کی وجہ سے ہمارے جو قرنطینہ میں جو آئسولیشن میں ہونے والے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ شفٹ کیا جا رہا ہے. ان کی سب سے بڑی بہادری ہے. ان کو بہت بہت شکریہ ساجدہ صداقت صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آئی، آپ نے ہمارے پروگرام کو رونق بخشا. ناظرین، یقیناً ساجدہ صداقت صاحبہ کا یہ سیاسی سفر جو ہے وہ آگے جاری رہے گا اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان خالد حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.